ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، چاہے علوی ہو یا سفلی ہو، چاہے آسمان کے مخلوقات ہوں یا زمین کی کائنات ہو، تمام کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا. یہ ہوا، یہ چاند، یہ پانی، یہ ستارے، یہ درند، یہ چرند، یہ جمادات، یہ سب کے سب جو ہے انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور بس؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے اور جناتوں کی پیدائش کی خلقت کا پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا سورہ الذاریات میں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سارے کائنات کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ نے عبادت سے متعلق کہ عبادت کیا چیز ہے، عبادت یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو کما حق ہو اسی طرح بجا لانا، جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اسی طرح بجا لانا، یہ ہے عبادت. عبادت صرف نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر اس کام کا نام جن کا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، کرنے کا دیا ہے. اور وہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہو، اس میں کسی کی کوئی شرکت نہ ہو. جیسا کہ آپ نے شیخ توصیف الرحمان صاحب سے اس کی وضاحت سنی کہ صرف اللہ کے لیے ہو. کیونکہ اگر چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی عبادت، اہم سے اہم عبادت ہو، لیکن اگر اس میں خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ عبادت مقبول نہیں ہے، اللہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے کا ثواب، روزے کا بدلہ سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ نہیں ہے، پریشانی پر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، اس لیے وہ عبادت سے مقبول نہیں ہے. اس لیے میرے دوست
اور رب قائمین، اور کتنے تہجد پڑھنے والے ہیں، رات میں کھڑے ہونے والے ہیں، جن کو ان کے تہجد کا ثواب جو ہے یا بدلہ جو ہے سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی سب اس کا بدلہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، کوئی بھی عبادت کریں آپ تو سب سے پہلے اس میں آپ کے اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم اسی طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے جہنم 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک تو کون ہے؟ وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن وہ شہید تو ہوا، مر تو گیا اللہ کے راستے لڑتے ہوئے دشمنوں سے، لیکن وہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جہاد نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا تھا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ وہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت جری ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو قاری اور حافظ اور قاری قرآن ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم کے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا، مقبل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کی دعوت و تبلیغ، اس کا قرآن کے تلاوت وہ ریاکاری کے لیے تھی، دکھاوے کے لیے تھی، اس لیے تھا کہ کہا جائے کہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں مولانا صاحب، بہت بڑے مقرر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، دین کا ان پر بہت عبور ہے، تو دنیا میں تو ان کو حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملا ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے ایک سخی لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دنیا کے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو ہر طرح کا مال دیا تھا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا، جہاں بھی سمجھا کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں میں نے خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ میری رضامندی حاصل ہو، خوشنودی حاصل ہو، بلکہ تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تاکہ تجھے لوگ تیری تعریف کریں، تیری خوشی کہ فلاں آدمی بہت سخی ہے، بہت مالدار ہے، تو دنیا میں تجھے کہا گیا، اس کا بدلہ تجھے مل گیا، آج میرے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، کوئی بھی عبادت ہو، کیسی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کے اندر خلوص پیدا کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے، کیونکہ اسی وقت سے آپ کو اس کا ثمرہ، اس کا پھل آخرت میں ملے گا، ورنہ یہ آپ کی عبادت دنیا ہی میں رائے گا ہو جائے گی۔ ریاکاری سے بچیے، کیونکہ یہ ایسی زہریلی ناگن ہے جو ساری زندگی کی عبادت کو، یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے، ریاکاری جو ہے یہ چھین لیتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سوال کیا گیا، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عاجل بشرا المومن، کہ یہ مومن کی پہلی خوشخبری ہے، یہ دنیا ہی میں اس کی ایک طرح سے خوشخبری مل جاتی ہے اس کو، یہ ریاکاری میں نہیں داخل ہے۔ علامہ نووی نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس کو داخل کیا ہے، اور اس کا عنوان ذکر کیا ہے باب عمل یتہم انہ من الریا، کہ یہ باب ایسے اس چیز کے بیان میں ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا وہم گمان ہوتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، جبکہ وہ ریا نہیں ہے، بلکہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی خوشخبری اس کو دی جا رہی ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، تم کرتے رہو۔ اسی طریقے میں دوستو ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو نہایت ہی اخلاص پر مبنی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو اپنے سامنے رکھے۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری جو ہے، ان کی ایک کتاب ہے وہ عیون الاخبار، اس میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک یہ یورپ میں ایک شہر کو فتح کرنا چاہتے تھے، اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن قلعہ اتنا مضبوط تھا، اس کی دیواریں جو ہے اتنی چوڑی تھیں اور اتنی اونچی تھیں کہ ان کو عبور کرنا اور اوپر سے جو ہے تیر انداز کرنے والے موجود تھے کہ اس میں گھسنا آسان نہیں تھا، سوائے ایک راستہ تھا، ایک سوراخ تھا جس کے ذریعے جس میں سے گھس کر کے آدمی جا کر کے دروازہ کھول دے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ دیکھو اس قلعہ کو محاصرہ کیے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، کون ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے اس سوراخ میں گھس کر نقب میں، جس کو عربی میں نقب کہتے ہیں، سوراخ میں جا کے گھس کر جائے اور دروازہ کھول دے۔ مسلمہ بن عبد الملک جو ہے بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں، اموی خلیفہ گزرے ہیں، جن کے زمانے میں جنہوں نے بنو امیہ کی خلافت کو مضبوط کیا، ان کے یہ صاحبزادے تھے مسلمہ بن عبد الملک۔ تو مسلمہ نے آواز لگایا کہ کون ہے جو اس میں گھس کے جائے اور اس کو کھول دے، تو کوئی نہیں نکلا۔ پھر ایک آدمی جو ہے بیچ لشکر میں سے آیا اور نقاب پہن کر کے اس سوراخ میں گھس کر کے گیا اور لڑتے مارتے ہوئے دروازہ کھول دیا، لوگ گھس گئے، مسلمانوں کی فوج گھس گئی اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ کہاں ہے وہ آدمی جو یہ سوراخ میں گھس کے گیا تھا اور دروازہ کھولا تھا؟ تو کوئی نہیں آواز آئی، کسی نے آواز نہیں دی، نہ وہ حاضر ہوا۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے سمجھا کہ شاید وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا، مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں اس پر لازم کرتا ہوں ایک سپہ سالار ہونے کے حیثیت میری بات اس پر ماننا، اس کو ماننا ضروری ہے کہ وہ جس وقت چاہے ہمارے دربار سے اجازت لے کر کے آ جائے، اس کے لیے ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی ہوئی تو ایک آدمی آیا اور ان کے دربار سے کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کر لو۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم صاحب نقب ہو، یعنی نقب سرنگ میں گھسنے والے تم ہو؟ تو اس نے کہا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، بلکہ کہا کہ اس کے بارے میں خبر کروں گا، اس کی خبر میرے پاس ہے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے کہا مسلمہ بن عبد الملک سے، سپہ سالار جو تھے، کہا کہ وہ صاحب نقب جو ہے، وہ نقاب سرنگ والا، وہ آیا ہوا ہے، وہ اجازت آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ فوراً اس کو لے ہمارے پاس لاؤ۔ جب اس کے پاس آئے تو کہا کہ تم صاحب نقب ہو؟ تو کہا میں تم کو خبر کروں گا، لیکن صاحب نقب کے سرنگ میں گھسنے والوں کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کے نام کو سیاہ نہیں کرو گے، کاغذ بیکار نہیں کرو گے اور خلیفہ کو لکھو گے اس کے بارے میں۔ تو کہا چلو یہ منظور ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جائزہ، کوئی انعام بھی نہیں رکھو گے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے حسب و نسب، اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھو گے کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، کس قبیلے سے ہے، اس کے بارے میں تم نہیں پوچھو گے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا چلو یہ بھی منظور ہے۔ تو اس نے کہا میں ہوں صاحب نقب، اور وہ چونکہ نقاب پہنے ہوئے تھے، پردہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں مسلمہ بن عبد الملک ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی ما صاحب النقاب، کہ اللہ تم مجھے نقب والے کے ساتھ میرا حشر کرنا، اٹھانا، یا اس کے جیسا مجھ کو بنا دینا۔
یہ ان کی دعا ہمیشہ ہوتی تھی. تو میرے دوستو یہ اخلاص ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں چاہے اچھا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں للہیت ہو, خلوص ہو, اخلاص ہو, صرف رضائے الہی مقصود ہو, دنیا کے کوئی اور تعریف یا کوئی ریاکاری ریا الموز یا کوئی خواہش اور نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.